اسلام آباد ٹی وی میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان علی نقی. ناظرین، بعض مذہبی شخصیات نے مشترکہ اعلان کیا رمضان المبارک میں مساجد کھلی رہیں گی اور بعض جماعت نماز اور تراویح ادا کی جائے گی. اس پر مذہبی شخصیات کیا کہتے ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے لیاقت بلوچ صاحب نے، جو نائب امیر ہیں جماعت اسلامی اور ملی یکجہتی کونسل کے سیکرٹری جنرل ہیں. لیاقت بلوچ صاحب، بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا. جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، مذہبی شخصیات نے ایک اعلان کیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ہم مسجدیں کھلی رکھیں گے رمضان المبارک میں. تو آپ کی جو پارٹی ہے جماعت اسلامی اور ملی یکجہتی کونسل ایک تنظیم ہے، تو ایک بڑا نام ہے، تو آپ اس پر کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بھائی کہ کرونا وبا جو ہے وہ حقیقت میں تمام انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے. محض کوئی مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم بھی، اسلامی ممالک نہیں بلکہ دیگر ممالک بھی اس کی لپیٹ میں ہے. اور اس کی ظاہر ہے کوئی ابھی تک علاج بھی نہیں ہے، ویکسینیشن بھی نہیں ہے. احتیاط ہی اس کا علاج ہے. اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی یہ چیزیں ثابت ہیں کہ جب اس طرح کا کوئی چیزیں پیدا ہو جائیں تو اس میں احتیاط کو مد نظر رکھا جائے، اس کو پیش نظر رکھا جائے. لیکن اس وقت دو تین پہلو پیدا ہوئے ہیں کہ مساجد میں بعض جگہوں پر تالہ بندی ہے، بعض جگہوں پہ نمازیں ہو رہی ہیں. اسی طرح باجماعت نمازوں پر بھی بعض جگہ بندش ہے اور بعض جگہ مواقع دیے گئے ہیں. ان تمام حوالوں سے کہ اب ماہ رمضان بھی آ رہا ہے جو رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے اور جس میں اجتماعی عبادات، اجتماعی سجدے یہ مسلمانوں کی سب سے بڑی خواہش بھی ہوتی ہے، تمنا بھی ہوتی ہے. پھر کرونا وبا کے حوالے سے رجوع اللہ، توبہ اور استغفار اور اللہ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگنا، یہ بھی ایک شفا کا ذریعہ ہے. اسی لیے گزشتہ دنوں میں ملی یکجہتی کونسل کے اکابرین نے بھی ایک موقف اختیار کیا. پھر کراچی میں دارالعلوم میں کم و بیش تمام مکتب فکر کے علماء جمع ہوئے اور وہاں انہی چیزوں پر اتفاق کیا گیا کہ جب حکومت لاک ڈاؤن کی سختیوں میں نرمی لا رہی ہے، منڈیاں کھلی ہیں، کنسٹرکشن فیلڈ کھول دیا گیا ہے، مارکیٹیں کھل گئی ہیں اور بیشتر جگہوں پر وہی گہما گہمی لوٹ آئی ہے، تو اس بنیاد پر جو مساجد کے لیے پابندیاں عائد کی گئی ہیں ان میں بھی ترجیح بنیادوں پر نرمی لائی جانی چاہیے. پھر ماہ رمضان آ رہا ہے تو ماہ رمضان کے حوالے سے بھی قرآن کی تلاوت ہے، عبادات ہیں، مساجد کے اندر باجماعت نماز تراویح ہے، محافل قرآن ہیں اور اسی طرح اعتکاف کا مرحلہ آئے گا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سے یہ بات ثابت ہے کہ بھی شاید ایک مرتبہ کے علاوہ انہوں نے ہمیشہ اعتکاف کے لیے مسجد میں قیام کیا. تو ان تمام چیزوں کے پیش نظر تمام لوگوں نے اسی بات کا مطالبہ کیا کہ بھی ان بندشوں میں رعایت ہونی چاہیے اور اس سختیوں میں جہاں اور چیزوں کو شامل کیا گیا ہے رعایت میں، تو مساجد کو بھی ترجیح بنیادوں پر شامل کیا جائے. لیکن یہ بات درست ہے کہ بھی جو احتیاطیں ہیں وہ لازماً پیش نظر رکھی جائیں کہ وضو کرنا، اپنے ایک صفائی کو برقرار رکھنا یہ ویسے بھی نصف ایمان ہے. اور اب ہمیں سب کو ہاتھ دھونے کی تلقین کی جا رہی ہے، لیکن اسلام تو پہلے ہی اسی بات کی تعلیم دیتا ہے. اور اسی طرح مساجد کے اندر نماز کی ادائیگی با جماعت یقینی طور پر لوگوں کا ذوق شوق بھی ہے اور ایک فریضہ بھی ہے، لیکن وہاں بھی پوری احتیاط پیش نظر رکھنی چاہیے. صف کے درمیان بھی فاصلہ ہو اور اسی طرح صفوں کے پیچھے بھی فاصلے بڑھائے جا سکتے ہیں. اب تو تمام مساجد کے اندر قالین بھی اٹھا دیے گئے ہیں، تو اس لیے یہ چیزیں کوئی اتنی مشکل نہیں ہیں. تمام احتیاطی تدابیر کو بھی اختیار کیا جانا چاہیے، باجماعت نمازوں کی اجازت بھی دی جانی چاہیے. لیاقت بلوچ صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ حکومت کی جو کارکردگی ہے کرونا کے حوالے سے، اس پر آپ مطمئن ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ 18 تاریخ کو وزیر اعظم صاحب نے ایک مشاورتی اجلاس طلب کیا ہے جس میں سارے علماء کرام کو بلایا گیا ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ لیکن اب پھر حکومت نے دوبارہ علماء سے رابطہ کیا ہے اور 18 تاریخ کو پھر ایک اجلاس منعقد ہو رہا ہے.
لیکن علماء نے تو پہلے بھی حکومت کا ساتھ دیا اور معاشرے کے اندر کسی اختلاف کی بجائے اتفاق کو ترجیح دی تھی، لیکن جب خود وزیر اعظم صاحب کی طرف سے اور وفاق اور سندھ کے صوبے کے درمیان کوئی اتفاق نہیں ہے، اب ریاست اور حکومت بھی ایک پیج پہ نظر نہیں آتی۔ وزیر اعظم صاحب لاک ڈاؤن کے بارے میں بھی ایک کنفیوژن کا اور تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، اور بہت سارے فیلڈ کے اندر چیزوں کی اجازت دے دی گئی ہے۔ تو ان تمام حوالوں سے علماء کے لیے بھی تو ایک بہت اہم سوال ہے کہ باقی ساری سرگرمیاں موجود ہیں تو مساجد پر یہ پابندیاں کیوں ہیں؟ اگر یہ تمام چیزیں دیگر فیلڈز کے لیے سہولتیں مہیا کی جا رہی ہیں تو پھر ماہ رمضان میں باجماعت نماز تراویح کے حوالے سے، قرآن کی تلاوت کے حوالے سے اس کی کیوں رعایت نہیں ملنی چاہیے؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جو سب کے سامنے موجود ہیں۔ ہمارا موقف یہی ہے کہ بھی باجماعت نماز کے لیے، ماہ رمضان کے استقبال کے لیے، ماہ رمضان کی عبادات کے لیے اپنی تمام تر احتیاطوں کے ساتھ ہمیں توبہ اور استغفار اور اللہ سے رجوع اور اپنی غلطیوں کی معافی اور اپنی غلطیوں کے ازالے کے لیے ہمیں ایک ایسے ماحول میں کہ جو ایک وبا ہے جس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے، احتیاط ہی ساری چیزیں ہیں، لیکن احتیاط سے بھی کہیں بڑھ کر جو ہے اللہ سے رجوع اور اخلاص نیت، وہ ایک شفا کا ذریعہ بھی ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب دوبارہ علماء اکرام مل بیٹھیں گے اور حکومت بھی ان کے ساتھ مل بیٹھیں گے تو یقینی طور پر ایک ایسی چیزوں پر اتفاق ہوگا جس پر سب کے لیے عمل کرنا بھی ممکن ہوگا۔ حکومت بھی، ریاست بھی، علماء بھی تمام بالغ نظری کے ساتھ بہتر فیصلہ کریں گے اور ان فیصلوں کو سب لوگ اختیار کر لیں گے۔ بہت شکریہ۔